لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قناۃ السلفیہ سے میں ہوں عبد الخالق. آج آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کی جا رہی ہے اس میں آج کا موضوع ہے کہ کیا عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اب اس کے جواب میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے بخاری کی. کہا یہ جاتا ہے کہ جی کوفے کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب پیش کیا گیا تو اس خبیث نے چھڑی کے ساتھ آپ کے منہ کو چھیڑا اور کچھ برے الفاظ کہے. واللہ حدیث یہ والی جو روایت ہے سیاق و سواق سے ہٹ کر بھی بتائی جاتی ہے. اتنا اس کا غلط رنگ پیش کیا جاتا ہے، نہ اس سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سے باب میں یہ حدیث ہے، نہ ہی اس کے اصل الفاظ جو ہیں اس کو بھی صحیح درست ترجمہ نہیں کیا جاتا. یہ جو بات بیان کرنے کا انداز ہے نا، یہی بہت غلط ہے. اس سے سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جاتا معاملہ. جیسے ایک تو ظلم وحید الزمان نے کیا، اس نے جہاں بھی ترجمہ کرتے ہوئے صحیح ستہ کا اس نے ترجمہ کیا. نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہیں، جو ریاست بھوپال کے نواب تھے، انہوں نے ان کو مزدوری کے اوپر رکھا. اس ظالم نے ترجمہ کرتے ہوئے نا جہاں پر بھی یزید کا نام آیا ساتھ پلید لکھ دیا. حالانکہ حدیث میں نہیں تھا پلید، لیکن اس نے لکھ دیا. جہاں پر بنو امیہ کا نام آیا ساتھ لکھ دیا ظالم. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے ایک تو نا ہمارے بر صغیر میں رافضیت پھیلانے کے اندر بہت بڑا کردار ہے علامہ وحید الزمان کے ترجمے کا. عامی آدمی جیلمی کی طرح کے جو صرف ترجمے کو پڑھ کے نا دین کو سمجھتے ہیں، اب اس کی بلا جانے کہ یہ بریکٹ میں لفظ لکھے ہوئے ہیں یہ حدیث نہیں ہے. اس جیسے اور جو باقی عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے خود پڑھا حدیث میں لکھا ہوا ہے یزید پلیت، بنو امیہ ظالم تھے. اچھا، اب جس طرح علامہ وحید الزمان نے بنو امیہ خاندان کے حوالے سے غلط تصور پیش کیا نا، ایسے ہی مرزا جہلمی اس نے بھی بڑا ہی غلط رنگ دیا اس نے. اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ جو روایت ہے بخاری کے اندر عبید اللہ بن زیاد والی، یہ ذرا سنیں کہ مرزا جہلمی کس طرح غلط انداز سے بیان کر رہے ہیں. بھائیو، یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے میدان عمل میں اترا تو یہ پورا 1 گھنٹے کا چیپٹر ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. حسین علیہ السلام، بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا. انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر، اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو جو چھڑی کے ساتھ اس کو چھیڑا گیا اور اس نے دربار میں سر پیش کیا گیا تو اس کا مطلب یہی قاتل ہے. یعنی اس طرح غلط رنگ کے اندر پیش کر رہا ہے. حالانکہ اب اس حدیث کی میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. اس ظالم کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس نے دیکھیں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کتنی بے ایمانی سے کام لیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ پورا یہ صحیح ایمانداری سے بتاتا کہ بھائی یہ روایت آئی کس باب میں ہے. سب سے پہلی بات
واللہ آپ جب یہ سنیں گے نا تو آپ خود حیران ہوں گے کہ ہمیں دین صحیح بتایا ہی نہیں جاتا۔ امام بخاری یہ حدیث کون سے باب میں لے کے آئی ہے؟ میرا خیال ہے یہ والا نقطہ میں نے تو آج تک کبھی کسی عالم دین سے نہیں سنا۔ امام بخاری نے یہ والی روایت عبید اللہ بن زیاد والی کون سے باب میں لے کر آئے ہیں؟ باب ہے مناقب حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ کتاب المناقب کے اندر جہاں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا باب ہے نا، وہاں پر اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ کیا عبید اللہ بن زیاد کے واقعے کے اندر حضرت حسین کی کوئی فضیلت نکل رہی ہے؟ یہ ظالم جیلوی خبیث مردود یہ تو اس واقعے سے کوئی ان کی گستاخی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، کہ بڑے گستاخ تھے، انہوں نے قتل کر دیا فلاں فلاں۔ لیکن امام بخاری تو یہ تصور نہیں دے رہے۔ امام بخاری وہ تو اس واقعے کو، اس روایت کو فضیلت والے باب میں لے کے آئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ الفاظ، ان الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ تکبر سے چھڑی مارنا چہرے کو۔ حدیث کے اندر آپ غور کریں ذرا، یہ جو میں آپ کو فوٹو ساتھ دے رہا ہوں حدیث کی، اس میں ذرا غور کریں۔ الفاظ یہ ہیں، اور راوی بھی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایک تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا، اور اس کی بھی تفسیر جو ہے نا احادیث کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر غسل دے کے صاف ستھرا دھو کے تو تھال میں بڑی خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا۔ کبھی باغیوں کا سر بھی ایسے احترام سے تھال میں پیش کیا جاتا ہے؟ باغیوں کے سر کو تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا نا، جیسے وہ ڈراموں میں کہ سر سے پکڑا ہوتا ہے، ایسے اپنا بالوں کو پکڑا ہوتا ہے سر کو۔ یہ ایک احترام کی نشانی ہے۔ اس کے اندر بھی اسی روایت میں جو جیلمی بیان کر رہا ہے، اسی ہی روایت میں دیکھیں آپ کہ اس میں یہ ایک احترام کی بات نکل رہی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایک تھال میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ فجعل فی تستن فجعل ینکتو، فجعل ینکتو، یہ لفظ جو ہے نا ینکت، اس کا میں نے ڈکشنری کے اندر اس لفظ کا میں نے غور کیا۔ میں نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ ینکتو کا مطلب کیا ہے، کہ اس نے چھڑی کے ساتھ کیا کیا۔ چھڑی کے لیے جو لفظ حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے، آپ ذرا غور کریں حدیث کے اوپر، تو اس میں لکھا ہوا ہے ینکت، یعنی کہ اس نے چھڑی کے ساتھ کریدا چھیڑا۔ تو ڈکشنری میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب انسان کسی معاملے میں نہایت ہی غور و فکر کر رہا ہو، کسی معاملے میں نہایت سنجیدہ ہو، تو چھڑی کے ساتھ زمین کو جو کرید رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ینکت۔ یہ لفظ آئے ہیں ینکت کے اس آدمی کے حوالے سے جو پریشان ہو، غور و فکر کر رہا ہو، اور اس چھڑی کے ساتھ پھر وہ زمین کو کرید رہا ہو۔ تو بھائی جان یہ والے الفاظ عبید اللہ بن زیاد کے لیے آئے ہیں، اور امام بخاری نے اسی روایت، یہ جو جیل میں بیان کر رہا ہے وہی روایت ہے، لیکن انداز کتنا فرق ہے۔ اس خبیث نے اس طرح تصور دیا کہ جیسے وہ خود قاتل ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن وہ تو پریشان ہے۔ ینکت فجعل ینکت، اور وہ شروع ہو گیا، یعنی چھڑی کے ساتھ چہرے کو لگا کے، تو یعنی سوچنے پہ مجبور ہو گیا، سوچ رہا ہے، پریشان ہے۔ اس کے بعد اگلے لفظ پھر کیا کہتا ہے؟ وقال فی حسنہ شیئا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کے بارے میں کہا۔
شیعہ کچھ کہا. وہ دوسری احادیث میں ہے کہ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ واللہ میں نے اس جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا کوئی بھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کے حوالے سے ہی ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہے نا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا. اچھا، اب جو آدمی اگر نفرت کی وجہ سے چھڑی اگر مار رہا ہو، نفرت کے، جیسے یہ جیل میں اور اس کے ہم نوا اسحاق جالوی ٹائپ لوگ، جیسے مودودی ٹائپ لوگ جنہوں نے اس روایت کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، میرا ان سے سوال ہے کہ اگر وہ تکبر کے ساتھ، نفرت کے ساتھ قاتل تھا، مارنے کے بعد پھر چھڑیاں ایسے مار رہا ہے، تو پھر اس کو یہ کوئی جوڑ ملتا نہیں ہے کہ ایک طرف چھڑی مار رہا ہے اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یار اس جیسا تو میں نے خوبصورت دیکھا ہی کوئی جوڑ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لفظ پیچھے گزرا ہے ینکتو، کہ وہ چھڑی کے ساتھ منہ کو جو چھیڑنا تھا خوشی کے ساتھ نہیں، پریشانی کے ساتھ تھا، تکبر کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ تھا. جیسے میں نے بتایا کہ ڈکشنری کے اندر بھی اس لفظ کا مطلب یہ بتایا گیا. اور امام بخاری نے بھی یہ باب فضیلت کے باب میں یہ لے کے آئے ہیں کہ وہ اس واقعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد جو حضرت حسین کے مخالف تھا وہ بھی حضرت حسین کی تعریف کر رہا ہے. یہ باب کے ساتھ اس روایت کی یہ مناسبت ہے کہ وہ تعریف کر رہا ہے. باب بتاتے ہی نہیں ہے کیوں یہ اتنا بڑا ظلم دین کو چھپا رہے ہیں. یہ باب نہیں بتائیں گے کہ امام بخاری نے کس باب میں یہ روایت بیان کی ہے. بہرحال تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے منہ سے یہ سنا نا کہ اس جیسا خوبصورت بندہ میں نے نہیں دیکھا، تو وہ کہنے لگے تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا جو چہرہ، سب سے زیادہ جس بندے کا چہرہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی داڑھی کو وسمہ انہوں نے کیا ہوا تھا. یہ روایت کے مکمل الفاظ. اب میرا اس روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان جہلمی، ان روافض اور اخوانیت زدہ لوگوں سے سوال ہے، اگر عبید اللہ بن زیاد قاتل تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے وہ جو گورنر ہے اس کے دربار میں صحابی رسول کیا کرنے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر ہی کہیں یا کام کر رہے ہیں یا وہاں پر رہائش رکھی ہوئی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ سر پیش کیا گیا تو ساتھ ہی حضرت انس بن مالک آ گئے. نہیں، جب سر پیش کیا گیا ہے تو حضرت انس بن مالک پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو اس روایت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے دربار میں صحابہ کرام موجود تھے. اگر صحابہ کرام عبید اللہ بن زیاد سے نفرت کرتے ہوتے اس کے دربار میں نہ بیٹھتے. آج جو کوئی مولوی کسی بڑے وزیر اعظم صدر کے دربار میں جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ درباری ملا. ایسے ہی ہے نا جی. تو لوگ اس فتوے سے بچنا چاہتے ہیں. اگر وہ لوگ غلط ہوتے، عبید اللہ بن زیاد وغیرہ لوگ قاتل حسین ہوتے تو انس بن مالک ان کے دربار میں نہ ہوتے. صرف وہی نہیں، عبید اللہ بن زیاد کا کمانڈر محمد بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کا کمانڈر تھا فوج کا. اچھا جی، سمجھ نہیں آتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اس نے حکم دیا. پھر میرا ان سے سوال ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر آ گئے، 3 شرطیں پیش کی. عبید اللہ بن زیاد کو کون سی چیز مانے تھی، کون سی چیز رکاوٹ تھی کہ ان کو پکڑ کے قید کر لیتا؟ 3000 کی فوج محمد بن سعد کے کمان کے تحت تھی. 3000 فوج اور وہ صرف 70 ان کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا. کوفہ کے اندر ہی پکڑ کے ان کو شہید نہیں کروا سکتا تھا. پھر کیوں چھوڑ دیا؟
یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی ایسی عقل مندی والی بات نظر نہیں آتی کہ ان کو کوفہ سے تو چھوڑ دیا دمشق جانے کے لیے, 80 میل دور جب چلے گئے تو پھر زیاد کو خیال آیا, عبید اللہ بن زیاد کو پھر خیال آیا, ہو مجھ سے تو غلطی ہو گئی, میں نے تو حضرت حسین کو قتل کروانا تھا. تو اس نے فوراً پھر پیچھے بندے دڑائے. 80 میل کے بعد جب وہ کربلا پہنچ گئے تو پھر اس نے بندے دڑائے اور پھر ان کو اس نے جا کے وہاں پر مروا دیا, یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا. پھر آگے جا کے یہ دماغ سے بھی, یعنی کوئی عقل مند آدمی اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ جب ان کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں کوفہ میں, تو اس وقت اس نے ان کو گرفتار کر کے شہید کیوں نہیں کروایا, ان کو جانے کیوں دیا. تو بعد میں پھر اس کو پتا چلا کہ جی میں نے ان کو شہید کروانا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے, کچھ لوگ اس روایت سے, بخاری کی اس روایت سے نا یہ نقطہ نکالتے ہیں, نقطہ. بڑے فلاسفر بنے ہوتے ہیں, بڑے مفکر. جی دیکھو نا جی, وہ ان کے دربار میں آخر سر پیش کیا گیا ہے تو وہ اسے نہیں کروایا ہوگا نا. نہ میرے بھائی, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے دربار میں کسی کا سر پیش کیا جانا یہ دلیل نہیں بنتی کہ اسی نے ہی قتل کرنے کا حکم دیا ہوگا. میرے پاس دلیل ہے, بڑی واضح دلیل ہے. پہلی بات تو یہ, آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کوفی لوگ تھے, کوفی پیسے کے چکر میں انہوں نے مسلم بن عقیل کو پکڑوایا. یہ میں اپنی طرف سے بات تو نہیں کہہ رہا, ان کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو, اس آدمی نے جس کی ماں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوئی تھی, اسی کے بیٹے نے پیسوں کی خاطر مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے ہاں پکڑوایا. یہی وہی کوفی ہیں جنہوں نے 80 میل دور جا کے ان کے اوپر راتوں رات حملہ کیا کوفیوں نے, اور پیسوں کے چکر میں آ کے کہ مجھے پیسے ملیں گے اگر حضرت حسین کا سر میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے. یہ پیسوں کے چکر میں کوفیوں نے حضرت حسین کا سر گورنر عبید اللہ بن زیاد تک پہنچایا. اب اگر آپ کسی بندے کو میری اس بات کے اوپر اعتراض ہے تو میں اس کی وضاحت اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وضاحت یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کوفہ کے اندر, اسی محل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ابن زبیر کہہ رہا ہوں, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا گیا تھا. جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے بعد واپس جانے لگے, کہنے لگے بھائی میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ابن جرموز, یہ بلوائی تھا, یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گیا. تھوڑا سا جب فیصلہ طے کیا تو ایک جگہ تنہائی ہوئی, اس نے وہاں پر موقع پا کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کا سر جو ہے کاٹ کے کس کے سامنے پیش کیا جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, اسی کوفے کے دربار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زبیر کا سر پیش کیا گیا. اچھا جی, اب وہ بندے جو کہتے ہیں نا جی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا گیا, اسی نے ہی قتل کروایا ہوگا نا. ان سے میرا سوال ہے کہ جب حضرت زبیر کا سر حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو کیا یہ کہہ سکو گے کہ حضرت علی نے آرڈر دیا تھا؟ یہاں پر تو کہو گے کہ نہیں جی نہیں, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر نہیں کیا تھا. لیکن اس بات سے پھر یہ کیوں ہم یعنی کہ نقطہ نکال لیں کہ جی انہوں نے حکم دیا ہوگا نا تو اسی لیے وہ سارا اس کے سامنے پیش کیا گیا. لہٰذا میرے بھائیوں, اگر وہ اس واقعے سے اگر عبید اللہ ابن زیاد کو ہم قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جی ان کے سامنے سارا آیا, ایسا ہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی ہے. پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زبیر کے قاتل حضرت علی ہیں؟ قطعاً نہیں, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو افسوس کیا تھا, وہ پیسوں کے چکر میں آیا تھا, وہ بھی بلوائی ابن جرموز, وہ پیسوں کے چکر میں آیا تھا کہ حضرت علی حضرت زبیر کے خلاف ہیں تو بڑے خوش ہوں گے کہ اس نے جو ہے نا ان کو مروا دیا, بڑے خوش, مجھے پیسے دیں گے. وہ پیسوں کے چکر میں آیا تھا. ایسے ہی وہ بھی آدمی سنان ابن سنان, جس نے حضرت حسین کا سر
عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا، اس نے بھی پیسوں کے چکر میں پیش کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کا فہم کی توفیق عطا فرمائے اور ان ظالم خبیثوں سے ہماری جان چھڑائے جو ان روایات کو غلط انداز میں، غلط شکل میں پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔